بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محکم اور متشابہ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس سلسلے میں اللہ کا یہ فرمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اس میں اللہ سے یہ بھیک مانگی گئی ہے کہ اے اللہ، دلوں کی کجی سے ہمیں محفوظ رکھ، اور متشابہ آیات کے معنی ڈھونڈنے اور اس کے فتنے اور گمراہی میں مبتلا ہونے سے بچاؤ۔ اس سلسلے میں صاحب تلوین نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگ عربی زبان میں رسوخ رکھتے ہیں وہ ان کے بارے میں کہا گیا وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تو اس سے یہ بات جانی گئی کہ الکافیہ کی جو شرح الفوائد الضیائیہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو کلام میں تقدیر پائی جا رہی ہے گویا اس طرح کلام ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وَيَتَّبِعُونَ الْمُحْكَمَاتِ، یعنی جن لوگوں کے دل میں کجی نہیں ہے وہ محکم آیات کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور محکم آیات ہی کی روشنی میں متشابہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال آپ کریں کہ پھر متشابہ آیات کے نزول کی حکمت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ راسخین کا اس میں امتحان ہے۔ جو لوگ علمی رسوخ رکھتے ہیں، عقلی پختگی رکھتے ہیں، فہم کے اندر مہارت رکھتے ہیں، ان کو اس میں چیلنج ہے کہ ہر چیز کو اپنی عقل اور ہنر اور فن سے تم جانے لینے کا دعویٰ کرتے ہو تو ذرا سمجھ کے بتاؤ کہ الف لام میم اور اس طرح کے متشابہات کا کیا معنی ہے۔ یعنی لا ادری کا اعتراف کرایا جا رہا ہے، یہ اہل علم کے لیے آزمائش ہے۔ جہاں تک جو لوگ ناواقف ہیں تو وہ تو پڑھ کر اور پڑھنے کے بعد وہ علوم کو حاصل کرتے ہیں، اسی طرح علماء جو ہیں ان کو اس میں اس بات کے لیے آزمایا جا رہا ہے کہ ان متشابہات کے حق ہونے کا عقیدہ رکھو، اور اگرچہ ان کی تمنا اور خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ علم میں اضافہ ہو اور ہر چیز جان لیں، اس کے باوجود یہ متشابہات کی جاننے کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اعتراف کریں کہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ تو متقدمین کی رائے رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جہاں تک مسئلہ متاخرین کا ہے تو متاخرین نے جب دیکھا کہ زمانے میں بگاڑ ہے اور بہت سے ملحدین جو ہیں در حقیقت آیات صفات کے ظاہری معنی کو لے کر فتنہ بپا کر رہے ہیں کہ مثلا ان آیات سے جہت کا، مکان کا ثبوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی روح ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو ان لوگوں نے مخلوق اور عوام کی اعتقاد اور کی کمزوری کو دیکھا، اور پھر ان کو جو ہے ملحدین بہکائے نہ،
اس لیے متأخرین نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ ان متشابہات کا جو صفات کے بارے میں ہے ان کی تعویل کی جائے، اور ان آیات کا مطلب ایسا بیان کیا جائے جس سے عقیدے کا تحفظ ہو سکے اور عقیدے کی تباہی و بربادی نہ ہو، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جو صحابہ اور تابعین کا طریقہ رہا ہے ان کے مطابق ایسی تعویلات کی جائیں جس سے جو ہے وہ اعتراضات نہ ہو سکیں اور ملحدین اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اور یہ تمام تفاصیل فقہی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا نفخت فیہ من روحی کے تشریح کی گئی، یعنی اللہ کے مخلوق کی روح، تو روحی سے مراد یعنی اللہ نے اپنے مخلوق کی روح پھونکی۔ اور اسی طرح نور السماوات والارض کے سلسلے میں بتایا گیا کہ یہ نور جو ہے مصدر ہے اور یہ فاعل کے معنی میں ہے، یعنی منور السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم کی تعبیر کی گئی کہ اس سے مراد قدرت ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اسی طرح وجہ اللہ سے مراد ذات باری تعالی ہے، اور اسی طرح وجاء امر ربک سے جمع ربک سے مراد جو ہے یعنی اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ الرحمن علی العرش استوى یعنی عرش پہ مستولی اور ہو گیا، یعنی عرش اس کے اس میں اختیار میں ہے۔ اسی طرح ما فرقت فی جنب اللہ سے مراد اللہ کی رحمت اور اللہ کی حضور کی قربت یہاں پہ مراد ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں خود تمہاری ذات میں ہیں، اور اس اعتبار اسی طرح اور باقی آیات صفات جو از قبیل متشابہات ہیں اس میں تعویلات کرتے ہیں اہل علم، اور متاخرین نے اس کی اجازت دی۔ کبھی ایسا بھی ہے کہ حروف مقطعات کی بھی بعض لوگوں نے تعویلات کی، اور بعض لوگوں نے اس کی تعویل کو ترک کیا اور صرف اکتفا کیا آیات صفات کی تعویل پہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آیات صفات کی تعویل کو بھی ترک کرتے ہیں۔ مقطعات کے بارے میں جیسے بعض حضرات کی رائے ہے کہ الف لام میم سے مراد جو ہے اللہ، الف سے اللہ اور لام سے مراد جو ہے یہ جبرائیل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے جبرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر بھیجا۔ یا الف سے مراد جو ہے انا ہے، لام سے مراد اللہ ہے، میم سے مراد عالم ہے، یعنی انا اللہ اعلم۔ اسی طرح الف لام میم صاد یعنی انا اللہ افصل بین الحق والباطل۔ اسی طرح الف لام را کہ انا اللہ۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد جو ہے یہ کریم کا کاف ہے، اور حادل کی ہا ہے، اور حکیم کی یا ہے، اور علیم کا عین ہے، اور اسی طرح آپ کے صادق کا صاد ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں جو طٰہٰ ہے اس میں گویا اہل بیت کی طہارت و پاکیزگی کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ بھی ہے یہاں تا سے مراد جو ہے غازیوں کا کی طلب ہے، اور ہا سے مراد کافروں کا بھاگنا ہے۔ اسی طرح کہا گیا اور بھی رائے رکھی گئی۔ تاسیم میم میں کہا گیا کہ تا جو ہے طول یعنی طاقت ہے، اور سین قدوس سے ہے، اور رحمان سے میم سے رحمان ہے۔ اسی طرح ہاں میم عین سین قاف، ہا اور میم رحمان سے، عین علیم سے، اور سین قدوس سے، اور قاف قاہر سے۔ اور اسی طرح آپ کے نون جو ہے یہ گویا اس کے نام کی کنجی ہے، نور اور ناصر۔
اسی طرح قاف یہ در حقیقت اللہ کا نام ہے، قادر اور قاہر. اسی طرح اور باقی حروف میں قیاس کر لیں تو اب دیکھیے مفسرین اور خاص طور پہ قاضی بیضاوی نے حروف مقطعات کے سلسلے میں لمبی گفتگو کی ہے اور اس کے اسرار و رموز کو بیان کیا ہے اور انتہائی عمدہ فائدے سامنے لائے ہیں، اور اسی طرح اس سلسلے میں جو مسالک ہیں اس کو بھی نقل کیا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو ان کی بیضاوی کی ان تفصیلات کا مطالعہ کر لیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم میں جو متشابہ ہیں، چاہے وہ متشابہ حروف مقطعات کے سلسلے میں ہوں یا صفات الہی کے آیات کے سلسلے میں ہیں، بہت سے متاخرین علماء نے، علماء احناف میں سے بھی علماء نے ان کی تعویل کی ہے، لیکن یہ تعویلات جو ہیں ظاہر ہے کہ یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے. وہ ظن جو فقہا کی اور اہل علم کی اصطلاح میں مراد ہوتا ہے. تو یاد رہے اس سلسلے میں علماء احناف اور علماء شوافی کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں ہے. اسی بات پہ کہتے ہیں کہ صاحب مدارک نے یہ تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وما یعلم تاویلہ کہ اس سے مراد یعنی اس کی حقیقی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس بات سے اس پہ حقیقی مراد کو محمول کیا جائے اور اللہ سے صراحت کر دی کہ اللہ ہی تعالیٰ حقیقی مراد کو جانتے ہیں. تو جن لوگوں نے تعویلات کی ہے وہ ضمنی معلومات ہیں. اسی طرح قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اسی طرح ان لوگوں نے جو وقف کیا الا اللہ پہ، تو ان لوگوں نے بتا دیا کہ متشابہ کی تفسیر در حقیقت اللہ کے علم میں ہے. مثلا قیامت کا قائم ہونا، اسی طرح عجیب الخلقت جانور کا ظہور ہونا، دجال کا آنا اور اس جیسی چیزیں، یہ ان کا قطعی طور پہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. نہ قطعی علم کسی کو ہے، نہ ظنی علم کسی کو ہے. اس سلسلے میں اللہ کے حوالے ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ گہری نگاہ ڈالیں تو آپ امام ابو حنیفہ اور ان کے علاوہ علماء کے درمیان معنی کی تعیین و تشریح میں کسی طرح کا اختلاف نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس بات سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے محکم اور متشابہ کی جو تعریف کی ہے وہ اصول فقہ کی اصطلاح میں خاص کی تعریف کی ہے، اور آپ کے علاوہ جو علماء نے تعریف کی ہے جس کے عام معنی میں تعریف کی ہے، تو گویا خاص اور عام اس کا فرق رکھا گیا ہے، اس لیے حقیقی اختلاف نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ عرض کیا گیا ملا جیون علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ محکم اور متشابہ کے سلسلے میں جو تفصیلات بتائی گئی یہ علماء سلف کی کتابوں کی نقطہ جو ہے اقتباس اور مطالعے کے بعد بتائی گئی. اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ ملا جیون علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اس انداز کی تحقیق اور تدقیق اور علمی گفتگو اکٹھا اور ایک جگہ تمام چیزوں کو جمع کرنا مجھ سے پہلے کس انداز میں اور کسی نے اسے پیش نہیں کیا. تو آپ اس پہ غور فرمائیں اور انصاف فرمائیں. تو گویا انہوں نے بتایا کہ ہم نے متشابہ اور اسی طرح آپ کے متشابہ کی دونوں قسمیں اور محکمات اور متشابہات اور متشابہ کی دونوں قسمیں، جو قسمیں حروف مقطعات کے سلسلے میں ہیں اور اس کے بعد آیات صفات کے سلسلے میں جو متشابہات ہیں، ان کی معنی کی تعیین اور ان کے سلسلے میں عقیدے ہم نے
نقل کیے، اہل سنت والجماعت کی بات بتائی، اور اس کے بعد متأخرین اور متقدمین نے جو انداز اختیار کیا اپنے دور اور اپنے حالات کے اعتبار سے، اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اور جیسا کہ وہ مشہور ہے کہ ان چیزوں کے متشابہات کے بارے میں، اور خاص طور پہ آیات صفات کے بارے میں، کہ اس کا معنی تو ہم کو معلوم ہے، اور کیفیت جو ہے کہ مجہول ہے، اور اس پہ اس کے متعلق مزید چوں چرا کرنا جو ہے وہ جہالت اور بدعت ہے۔ مختلف اکابر سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ البتہ متاثرین نے جو خاص طور پہ آیات صفات کے بارے میں جو تشریحات اور اپنے زمانے کے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبانے کے لیے جو معانی بیان کیے ہیں، یقیناً وہ معانی ضمنی قسم کے ہیں۔ وہ تفاسیر جیسا کہ مختلف آیات کا حوالہ دے کر بتایا کہ روح سے کیا مراد دیا، اسی طرح نور سے کیا مراد دیا، تو ان کی جو تشریحات کی گئی ہیں یہ ذہن سے قریب کرنے اور ذہن کو خلفشار و انتشار اور ملحدین و مفسدین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات سے تحفظ کے لیے یہ جوابات دیے گئے ہیں، تاکہ نیا ذہن جو ہے وہ مطمئن ہو سکے اور شکوک و شبہات اور ارتیاب کا شکار نہ ہو سکے۔ تو یہ تفاصیل اس لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جہاں تک بات ہے کہ کچھ لوگوں نے حروف مقطعات کی بھی تشریحات کی ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کا وہ قول نقل کیا گیا کہ الراسخون فی العلم وانا منہم، کہ میرا شمار ان علمی رسوخ رکھنے والوں میں ہے، اور گویا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حروف مقطعات کی معلومات اور ان کی معنی ان کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ہے انفرادی بات ہے، یہ ان کا تفرد ہے۔ عمومی طور پہ حروف مقطعات کے سلسلے میں علماء کی جمہور کی رائے یہی ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، جیسا کہ یہودیوں کا وہ طریقہ نقل کیا گیا کہ جب الف لام میم انہوں نے سنا تو یہ بتایا کہ واہ، اس امت کی تو بہت مدت کم ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اور حروف تہجی کے حساب سے عمر نکال دی گئی۔ آپ جتنی مسکراہٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کیا اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور بتایا، تو پھر ان کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا۔ تو اس لیے اس طرح کی انہوں نے کوشش کی۔ بعد کے علماء حق نے بھی حروف مقطعات کے اسرار و رموز اور فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرنے کی اپنے فہم کے حساب سے کوشش کی، لیکن ظاہر ہے یہ ان کے فہم کے حساب سے کوشش ہے، متفق علیہ اس کے معانی کی طرف ذہن کا رجحان فوری طور پہ عام ذہن کا رجحان نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے اپنے طور پہ بیان جو تفسیر بیان کی گئی وہ ان کی اپنی تفسیر ہے، اور اپنے فہم اور اس کے ذہانت کے حساب سے یہ ایسی تفسیر نہیں جو عام معنی لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح آپ کے شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی نے جو کتاب لکھی ہے وہ اصول تفسیر میں جو پڑھائی جاتی ہے، جسے الفوز الکبیر نام ہے اس کا، تو الفوز الکبیر حقیقت میں وہ فارسی میں تھی، فارسی سے وہ عربی میں منتقل کی گئی۔ ان میں سے مولانا شیخ الادب اعزاز علی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو عربی میں منتقل کیا۔ عام طور پہ قدیم دستگاہوں میں وہی عربی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو عربی میں اپنے طور پہ فارسی کے سامنے رکھ کر مولانا سلمان ندوی نے جو ہے عربی میں منتقل کیا۔ تو ان کی عربیت اپنے اسلوب اور اپنے اسلوب اور ادبی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے،
تو اسی طرح اس کی تفسیر اور مزید آپ کے شرح لکھی عربی میں حضرت مولانا جو ہے مفتی سعید پالن پوری نے، تو ان حضرات نے اس کتاب کی اور اس فن کی جو خدمت انجام دی، اس میں حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز صاحب نے حاشیے میں لکھا کہ ان کے معانی ہمارے اوپر بھی الحمدللہ منکشف ہو گئے، یعنی حروف مقطعات کے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ انکشاف ہے یا انفرادی طور پہ جو ہے تعبیر اور مراد کو سمجھنا ہے۔ جمہور علماء اور عام طور پہ اس کی مراد تو عام نہیں ہے، وہ وہی ہے جیسا کہ آپ نے جلالین پڑھتے وقت تفسیر جو ترجمہ عربی میں ہے، آپ کے جلالین اتنی مختصر تفسیر ہے کہ اس کو گویا عربی میں ترجمہ ہی کہتے ہیں۔ مشکلات کا انہوں نے مختصر عبارتوں میں آیات کی وضاحت کی، اور وہ مقبول ہے، مدارس کے نصاب کا حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی تدریس کا جو انداز مختلف اداروں میں رائج ہے، اس میں سے درس نظامی خاص طور پہ دیوبند کے طرز میں جو مدارس ہیں وہاں اسی انداز میں یعنی جلالین پڑھائی جاتی ہے، اور سیوطی اور محلی کی یہ دونوں دو مفسرین کی تفسیر ہے، اور اسی کو پڑھاتے ہیں۔ یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، اور بعد میں جو ہے بیضاوی کے مبادیات پڑھائے جاتے تھے، اور بہت سی درسگاہوں میں اب وہ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی طرف حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم نے جن علوم کی طرف توجہ کی، اس میں حدیث اور فقہ کی طرف خاص توجہ رکھی گئی، لیکن علوم تفسیر کی طرف جس درجے کی توجہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ یہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب بحیثیت محتمم دارالعلوم تقریباً 60 سال ان کا اہتمام رہا ہے، تو ان کا یہ اعتراف ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ فرماتے تھے۔ تو بہرحال قرآن یقیناً